هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اے انسان سن، میں تجھے تیری کہانی سناتا ہوں، تو کچھ بھی نہ تھا، کوئی کچھ نہ تھا. اولم يروا الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا. زمین و آسمان بھی کچھ نہ تھا، تو بھی کچھ نہ تھا، تو پھر کون تھا؟ اللہ تھا. اللہ جو پہلے بھی، اللہ جو آج بھی، جو پھر بھی اللہ، جو آئندہ بھی اللہ، جو اول بھی اللہ، جو آخر بھی اللہ، جو ظاہر بھی اللہ، جو باطن بھی اللہ، جو قائم بھی اللہ، جو قیوم بھی اللہ، جو مالک الملک بھی اللہ، جو ذوالجلال والاکرام بھی اللہ. جو اللہ اپنے پائے سے پاک ہے، جو اللہ اپنی ابتدا سے پاک ہے، جو اللہ اپنی انتہا سے پاک ہے، جو اللہ اپنے اول ہونے میں ابتدا کا محتاج نہیں، جو اللہ اپنے آخر ہونے میں انتہا کا محتاج نہیں. کائنات میں ہر چیز کی ایک ابتدا ہوتی ہے، ایک انتہا ہوتی ہے، لیکن اس کائنات میں ایک اللہ ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں، انتہا کوئی نہیں. جو اول ہے لیکن اس کا پہلا سرا کوئی نہیں، جو آخر ہے لیکن اس کا آخری سرا کوئی نہیں، جو موجود ہے لیکن جگہ میں سماتا نہیں، جو موجود ہے لیکن زمانے سے پاک ہے، جو موجود ہے لیکن جسم سے پاک ہے، جو موجود ہے لیکن شکل سے پاک ہے، جو موجود ہے لیکن بیوی بچوں کا محتاج نہیں، انسانوں کا محتاج نہیں، کائنات کا محتاج نہیں، عرش و فرش اس کی ضرورت نہیں، لوح محفوظ اس کی ضرورت نہیں. حضرات اللہ اللہ ہے جو موجود ہے لیکن بیٹھا ہوا نہیں، جو موجود ہے لیکن کھڑا ہوا نہیں، جو موجود ہے لیکن پہلو کے بل نہیں، جو موجود ہے لیکن دائیں پہلو کے بل نہیں، جو موجود ہے لیکن بائیں پہلو کے بل نہیں، جو موجود ہے لیکن کھاتا نہیں، جو موجود ہے لیکن پیتا نہیں، جو موجود ہے لیکن سوتا نہیں، جو موجود ہے لیکن اونگتا نہیں، جو موجود ہے لیکن تنہائی سے گھبراتا نہیں. اندھیرے اجالے برابر، دن اور رات برابر، زمین و آسمان برابر، عرش و کرسی برابر، خاکی و آبی برابر، خلا و پہاڑ برابر، انسانوں کا بادشاہ، جناتوں کا بادشاہ، پانی کا بادشاہ، ہواؤں کا بادشاہ، اترنے والے بارش کے قطرے قطرے کا بادشاہ، کھلنے والے شغف اور اس میں پیدا ہونے والی خوشبو کا بادشاہ. عقاب کے جھپٹ کا مالک، سانپ کے بل کھانے کا مالک اور اس کے اندر زہر پیدا کرنے والے مالک اور خالق. مچھلی کے تھوک کو عنبر بنا دینے والا مالک اور خالق. آم کے درخت پر خوبصورت آم بنا دینے والا مالک اور خالق. حضرات اللہ اللہ ہے جو دنیا کے پانی کے قطرے کو کبھی آم میں بدلتا ہے، کبھی انار میں تبدیل کر دیتا ہے. کیا طاقت ہے اس ذات کی، کیا عظمت والا وہ شہنشاہ ہے کہ لکڑی کڑوی، پتے کڑوے اور چھوٹی چھوٹی ڈالیوں اور شاخوں پر انار کو لٹکا دیا. اس کا چھلکا کروا، اس کے اوپر کا سارا کروا، لیکن جب اسے ہم نے چیرا تو اندر سے ایک جہاں نظر آیا. دانوں کو دیکھا تو موتی جیسے چمکتے نظر آئے. وہ کون ذات ہے جو ان دانوں کو گر گر کر بناتی ہے اور سفید و سرخی رنگ دے کر ایک کپڑے میں لپیٹ کر دانہ دانہ جدا کرتی ہے اور بولتی ہے بول میرے بندے کون ہے خالق، کون ہے مالک. ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ. یہ ہے تمہارے رب کی کائنات، یہ ہے تمہارے رب کا کارخانہ. بتاؤ تمہارے رب کے علاوہ کوئی اور ہے جو یہ سب کچھ کر سکے؟ یہ اللہ ہے. اس نے فرمایا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. آسمان میں نے بنایا. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. زمین اللہ نے بنائی. أخرج منها ماءها ومرعاها. پہاڑ اللہ نے لگائے. حضرات کوئی ایسا آقا جو لا کر دکھا دے، کوئی ایسا خالق تو لا کر دکھا دے، کوئی ایسا اللہ جو لا کر دکھا دے. ہم پورے دنیا کے مسلمانوں سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے صلح کر لو. ایسا مشفق، ایسا کریم، ایسا رحیم آقا کہیں سے نہ پاؤں گے اور نہ ملیں گا. دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ان اشعار پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. بلبل کے زباں پر گفتگو تیری ہی تیری، بلبل کے زباں پر گفتگو تیری ہی تیری، ہر رنگ میں جلوہ تیری قدرت کا قدرت کا، جس پھول کو سونگتا ہوں وہ تیری ہی تیری. وما توفیق الا باللہ. معزز و مکرم سامعین، طلبہ اکرام کا یہ نورانی قافلہ جو آپ کے سامنے یکے بعد دیگرے آ رہا تھا، طبیعت تو چاہ رہی تھی کہ ان معصوموں کے لب و لہجے کو اور سنیں اور اس مدرسے کے وقار اور اس مدرسے کی محنت کو اور سنیں. دوستو یہ طلبہ اکرام یقیناً یہاں پر کوئی عالمیت کی تعلیم نہیں ہوتی، شعبہ کتب نہیں ہے. یہی بچے جو ناظرہ میں پڑھتے یا پھر زیادہ سے زیادہ حفظ میں پڑھتے ہوئے، یہ بچے اس قدر اعتماد کے ساتھ پروقار انداز میں اپنا پروگرام پیش کر رہے تھے، چاہے وہ نعت ہو، حمد ہو، تقریر ہو، جو اس ادارے کی محنت کو جھلکا رہا ہے. مبارکباد ہے بالخصوص مدرسہ حضا کے
لائق و فائق ناظم مدرسہ حضرت حافظ یوسف صاحب دامت برکاتہم اور یہاں کی پورے اساتذہ عملہ اور طلبہ کہ محنت ماشاءاللہ سے اس جنگل کو منگل بنانے میں اور قرآن کریم کی صداؤں سے اس جنگل کو آباد رکھنے کے لیے جو یہ محنت ہو رہی ہے اس کے لیے یہ پوری ٹیم مبارکباد ہے. اور ساتھ ساتھ دوستو ہم تمام کے لیے روح رواں حضرت مولانا غلام محمد صاحب استانوی رحمت اللہ علیہ بھی اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں کو نور سے ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے کہ ان کی نظر انتخاب یہاں پر ٹھہرتی ہے اور اس جگہ پر ایک ادارے کا قیام عمل میں آتا ہے. دوستو اسی طریقے سے جامعہ عقل قوا کے رئیس الجامعہ حضرت مولانا حذیفہ صاحب دامت برکاتہم اللہ ان کو عمر خضر عطا فرمائے کہ انہوں نے بڑے حضرت کے جانے کے بعد ان کے وصال کے بعد جس طریقے سے جامعہ کے نظام کو سنبھالا ہے قابل داد بھی ہے اور لائق دید بھی ہے. اللہ حضرت مولانا حذیفہ صاحب دامت برکاتہم کو خوب اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور جامعہ کو دن دنی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے، حاسدین کے حسد سے دوستوں محفوظ رکھے. یہ جو پھل اتنے لہلہائے ہوئے ہیں یہ سب پود انہی کے لگائے ہوئے ہیں حضرت مولانا غلام محمد استانوی رحمت اللہ علیہ. دوستو آئیے اب اس کے بعد بچوں کا یہ پروگرام چونکہ ختم ہوتا ہے لہذا بچوں کے پروگرام کے ختم کے بعد جو ترتیب دی گئی ہے اس سے پہلے ایک اعلان یہ کر دوں کہ پرنسپل جناب انصار الدین صاحب جو کہ قندھار کے رہنے والے ہیں اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے حفاظ اکرام کو 500 روپے اور ناظرہ مکمل کرنے والے طلبہ کو مجموعی طور پر 1000 روپے مشترکہ انعام سے نوازا ہے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اس کے لیے پرنسپل جناب انصار الدین صاحب مبارکباد کے قابل و لائق ہیں. دوستو آئیے ہم تمام جس کے لیے بہت دیر سے اپنے انتظار کی پلکیں بچھائے ہوئے ہیں اور آپ کی پیشانی پر ابھرنے والی سلوٹیں یہ سوال کر رہی ہیں کہ اے چارہ گرو ان کو بلا کیوں نہیں دیتے، اے چارہ گرو ان کو بلا کیوں نہیں دیتے، جو اس دل کی دوا ہے وہ دوا کیوں نہیں دیتے. تو آئیے آپ تمام کے ہم تمام کے دل کی دوا قائد محترم قائد جمعیت فخر مہاراشٹر حضرت مولانا و حافظ ندیم صدیقی صاحب کو سننے کے لیے ہم تیار ہو جائیں. تیار ہے بھائی انشاءاللہ. سب سے پہلے دوستو حضرت کا استقبال کا پروگرام ہے لہذا اس کے لیے حضرت ناظم مدرسہ مولانا حافظ یوسف صاحب سے التماس کرتے ہیں کہ آپ حضرت کا استقبال کریں اور دیگر علماء اکرام بھی حضرت حافظ یوسف صاحب کا ساتھ دیں استقبال کے اس پروگرام کے. جزاک اللہ. یوسف ماشاءاللہ. اس کے بعد انعامات کا سلسلہ ہے جو ابھی عقل قوا کا وفد آیا ہوا تھا. وفد نے امتحان لیا جامعہ اشاعت عقل قوا کے اساتذہ اکرام آئے ہوئے تھے. بچوں کا امتحان لیا تو جن بچوں نے ممتاز نمبر یعنی اعلیٰ نمبرات سے کامیابی حاصل کی اپنے اپنے درجے میں اپنے اپنے کلاس میں ان بچوں کو انعام سے نوازا جائے گا. درج حفظ میں اول نمبر لے کر آئے ہیں محمد ماجد ابن ناتھو
دوم نمبر انصار الحق ابن عیسیٰ صاحب. سوم نمبر محمد انس ابن عبد الرحیم صاحب پڑھ لیں. آ جائیے. اول نمبر محمد ماجد, دوم نمبر انصار الحق, سوم نمبر محمد انس. درجہ حفظ کے حضرت سے گزارش ہے کہ حضرت آپ کرسی پر برہجمان ہو کر یہ بچوں کو انعام سے نواز دیتے ہیں. حضرت کے ہاتھوں سے طلبہ اکرام کو انعامات دیے جا رہے ہیں. دوم نمبر انصار الحق, سوم نمبر محمد انس ابن عبد الرحیم صاحب. درجہ ناظرہ دوم, اس درجے سے اول نمبر رحمت اللہ ابن تاثیر, رحمت اللہ. دوم نمبر اویس ابن عبد الکریم صاحب پرلی. سوم نمبر ندیم ابن متین صاحب سرسالہ. سوم نمبر ندیم ابن متین صاحب سرسالہ. ماشاءاللہ. درجہ ناظرہ اول, اس درجے سے عمر ابن عبد الغفار صاحب پرلی, محمد اسد ابن مفتی فیض الدین صاحب ٹاکرون, عبد الرحمن ابن عبد الرحیم صاحب گنگا کھیڑ. اسد درجہ دینیات سے اسد ابن آصف صاحب سرسالہ. دوم نمبر, پہلا نمبر ہے اسد ابن آصف سرسالہ. دوم نمبر عبد الرحمن ابن داؤد صاحب. سوم نمبر نوشاد ابن موسیٰ صاحب. بھائی اس درمیان ایک اعلان یہ بھی ہے کہ اساتذہ اکرام جنہوں نے طلبہ اکرام پر محنت کرائی, ان اساتذہ کے لیے جو باضابطہ اساتذہ اس مدرسے کے اساتذہ کے لیے جناب مولانا شاہد صاحب پربھنی, ان کی طرف سے ماشاءاللہ تمام اساتذہ اکرام کو 500 روپے انعام سے نوازا گیا ہے. لیجیے حافظ سفیان سے. اسی طریقے سے سال بھر یہاں پر ایک نظام چلتا ہے, پیر اور جمعرات, یہ 2 دن بچے خوشی سے روزہ رکھتے ہیں جنہیں روزہ رکھنا ہے. تو جن بچوں کا ایک بھی روزہ ناغہ نہیں ہوا, ان خوش نصیب بچوں کے نام جو سال بھر پیر اور جمعرات کا مستقل روزے رکھے ہیں: محمد سمیر ابن طیب صاحب اڑس, محمد کیف ابن ایوب صاحب بیڑ, محمد شاہزیب ابن نذیر صاحب وانگی. ان بچوں نے سال بھر پیر اور جمعرات 2 دن ہر ہفتے روزہ رکھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دوستو, علوم ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن پر محنت, دل پر محنت, اور روزہ مولانا عبد الواجد صاحب کی طرف سے ان روزے دار بچوں کو جنہوں نے روزہ رکھا ہے, ان کو 500 روپے مشترکہ طور پر انعام سے نوازا گیا. اسی طریقے سے سکھ دکھ دھوپ چھاؤں غم خوشی یہ چیزیں ہر شخص کے ساتھ لگی ہوئی رہتی ہیں, لیکن ان میں بچے بھی ہیں, ایسے بچے جنہوں نے سال بھر حاضری دی ہے. ایک بچہ ہے, ایک بھی غیر حاضری اس سے نہیں ہوئی, ایک بھی غیر حاضری نہیں ہوئی ہے. ان کا نام ہے جنہوں نے روزہ بھی رکھا تھا, روزے مکمل رکھے انہوں نے.
محمد کیف ابن ایوب الحمدللہ اس طالب علم کا ایک بھی سبق، ایک دن ایک گھنٹہ بھی ناغہ نہیں ہوا ہے، وہ آئے اور اپنا انعام لے کر کے جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہیرے موتوں کو، ان ہیرے موتیوں کو خوب سے خوب جگمگائے، پورے عالم کے لیے مثال اور نمونہ بنائے۔ ماشاءاللہ۔ حفاظ کے نام جو طلبہ اکرام حافظ ہوئے ہیں، ویسے تو 3 طالب علم حفظ مکمل کیے ہیں، لیکن ایک طالب علم کسی ضروری کام کی وجہ سے گھر جانا ہوا انہیں، تو 2 بچے جو ابھی ہیں ماجد اور انصار الحق، حافظ محمد ماجد، وہ آئے اور حفظ چکے انہوں نے مکمل کیا ہے۔ اس خوشی میں مدرسے والے انہیں انعام دے رہے ہیں۔ حافظ محمد ماجد، حافظ محمد ماجد، ماشاءاللہ۔ اور دوسرے حافظ ہیں حافظ انصار الحق ابن عیسیٰ صاحب، یہ 2 حافظ قرآن اس مدرسے کی محنت کی گواہی دے رہے ہیں۔ دوستو مرحبا، آج حفاظ قرآن بزم میں مسکرانے لگے ہیں۔ مرحبا، آج حفاظ قرآن بزم میں مسکرانے لگے ہیں۔ ان کے قلب منور سے دیکھو 2 جہاں جگمگانے لگے ہیں۔ مرحبا، آج حفاظ قرآن بزم میں مسکرائے ہوئے ہیں۔ ان کے قلب منور سے دیکھو 2 جہاں جگمگائے ہوئے ہیں۔ اور گر اترتا پہاڑوں پہ قرآن، ٹوٹ جاتی چٹانیں بھی، لیکن اپنے سینوں میں حفاظ قرآن 30 پارے سجائے ہوئے ہیں۔ دوستو حفاظ اکرام اپنے ہاتھوں سے، بلکہ صدر محترم کے ہاتھوں سے اپنا انعام قبول کر رہے ہیں۔ انعام حافظ سفیان صاحب۔ دوستو حفاظ اکرام اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے طلبہ اکرام کے انعامات کا سلسلہ ختم ہوا۔ آئیے اب ہم جس شخصیت عظمیٰ کے لیے اپنی پلکیں، بلکہ انتظار کی پلکیں بچھائے ہوئے ہیں، قائد محترم، سالار قوم و ملت، قائد جمعیت، فخر مہاراشٹر حضرت مولانا و حافظ ندیم صاحب صدیقی دامت برکاتہ ہمارے درمیان اپنے قیمتی اور زرعی خطاب سے ہمیں نوازیں گے۔ دوستو چاند سے پھول سے خوشبو کی زبان سے سنیے، چاند سے پھول سے خوشبو کی زبان سے سنیے، ہر طرف آپ کا ذکر ہے چاہے جہاں سے سنیے، چاند سے پھول سے خوشبو کی زبان سے سنیے، ہر طرف آپ کا ذکر ہے چاہے جہاں سے سنیے، اور ہر کسی کو نہیں آتا سوتوں کو جگا کر جینا، زندگی کیا ہے یہ حضرت کی زبان سے سنیے۔ اب آپ ہیں، جناب شیخ ہے، مائک ہے، جناب شیخ کو آپ کے حوالے اور آپ تمام کو اللہ کے حوالے۔ اس میں دونوں شہر گھڑی الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا فقد قال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ حضرات اکابر علماء کرام، خصوصیت کے ساتھ اس مدرسے کے ناظم اور دیگر نظماء،
بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج آپ حضرات دارالعلوم سرسالہ میں طلباء کی حفظ قرآن مجید کی تکمیل کے پروگرام میں شرکت کے لیے یہاں تشریف لائے، اور آپ حضرات بہت دیر سے اور موسم کی سختی کے باوجود آپ حضرات یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ بہت دیر سے، اور یہ 2-3 دن سے موسم اچانک بدل گیا، اس کا سب کو احساس ہے اور مجھے بھی اس کا بہت احساس ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ جو مدارس اور جس مدرسے میں آپ تشریف فرمائیں، مدارس کے اوپر 3 دور گزرے ہیں۔ ایک وہ دور تھا کہ جب پورے ملک میں مدارس کا جال پھیلا ہوا تھا، اور ایک دور وہ آیا کہ پورے ملک سے مدارس ختم ہو گئے۔ پھر ایک دور وہ آیا کہ ملک سے علماء حفاظ بھی ختم ہو گئے۔ ایک دور وہ آیا کہ ایک نشانی بنائی گئی کہ جس کے چہرے پہ داڑھی ہو اور جس کے جسم کے اوپر کرتا پاجامہ ہو، یہ جہاں ملے اس کو سولی پہ چڑھا دو، یا گرم میرے بھائی اس کا ایکو کم کرو، بالکل کم کرو۔ جہاں جہاں علماء ملے تو یا تو ان کو گرم دیگ کے اندر ڈال دیا جاتا، یا پھر ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا جاتا۔ ملک اس ڈگر کے اوپر کھڑے ہو چکا تھا کہ کسی گاؤں میں کوئی مر جاتا تو لوگ اس کے لاش کے اوپر پانی ڈال دیتے اور ایک کپڑے میں لپیٹتے اور انتظار کرتے، اس لاش کو لے کر راستے کے کنارے پہ کھڑے ہوتے اور انتظار کرتے کہ راستے سے کوئی گزرے گا اور کوئی اس کی نماز جنازہ پڑھا دے گا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ ہمارے اہل اللہ شاملی کے میدان میں انگریزوں کا مقابلہ کر رہے تھے، اور اس مقابلے کے اندر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ، یہ سارے اکابرین ایک ساتھ اسی میدان میں تھے۔ اچانک حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ پر القاء ہوا تو جنگ روک دی گئی۔ میں زیادہ تفصیلی بات نہیں کروں گا، آج مجھے موسم کا احساس ہے۔ جنگ روک دی گئی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ مال جا رہا تھا پروانی، اور جان جا رہی تھی پروانی۔ اب یہ وقت آ گیا کہ اب تو ایمان بھی جا رہا ہے۔ اب ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کیا جائے؟ تو ایمان کی حفاظت کے لیے جب اہل اللہ سر جوڑ کر بیٹھے تو جس دن سر جوڑ کر بیٹھے اس سے پہلے ہمارے اہل اللہ کے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے کہا کہ اس جگہ سے علم نبوت کی شمع روشن ہوگی، اور وہ علماء بھی عارفین تھے۔ انہوں نے صبح میں دیکھا کہ وہاں پر لکیر ماری بھی ہے، اور اس ادارے کا نام تھا دارالعلوم دیوبند۔ اب وہاں پر سنگ بنیاد رکھ دی گئی۔ میں جب پہنچا دفتر میں تھا، ہمارے مولانا بیان کر رہے تھے، میں نے پوری تفصیل کے ساتھ بیان کو سنا۔ میرے عزیز دوستو،
اسی زمانے میں انگریز 3 کام کرتا تھا، سمجھ لیجیے۔ کام کرتے کرتے انگریز ایک گاؤں میں پہنچا تو حافظ جامی شہید رحمت اللہ علیہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور بچوں کو وہ درس دے رہے تھے۔ تو انگریز نے کہا اے ملا جی تم کیا کر رہے ہو؟ ہم تو تمہارے گاؤں میں آئے اور ہم نے چوپال کے اوپر قرآن مجید جمع کیے اور ہم اس کو آگ لگا رہے ہیں۔ تو حضرت کو تھوڑی سی ہنسی آئی۔ مورخ لکھتا ہے کہ ہونٹوں سے تبسم ظاہر ہوا۔ حضرت تھوڑا مسکرائے اور حضرت کے سامنے جو طالب علم بیٹھا ہوا تھا حضرت نے اس کو کھڑا کیا۔ انگریز جنرل ٹامسن اپنی رپورٹ کے اندر لکھتا ہے کہ حضرت نے جب اس بچے کو کھڑا کیا تو بچے کی عمر 7 سال تھی۔ اس 7 سال کے بچے سے حضرت نے یہ کہا کہ بیٹا قرآن مجید کی فلاں رکوع اور فلاں آیت پڑھنا شروع کرو۔ اب وہ بچہ پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر حضرت نے دوسری جگہ سے پوچھا، ایسے 7 جگہ سے پوچھا۔ جب 7 جگہ سے بچے نے جواب دے دیا تو پھر حضرت نے کہا کہ اللہ نے کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، توریت کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، زبور کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، انجیل کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ اللہ نے اگر کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ تم کتنا بھی چاہے جلا دو، تم کتنا بھی سمندر میں ڈال دو، یہ کتاب مٹنے والی کتاب نہیں ہے۔ اس کو بہت غصہ آیا۔ اس نے ایسے ظلم کے پہاڑ اس کے بعد توڑے ہیں کہ مورخ لکھتا ہے اس تاریخ کے بعد جو مظالم ہوئے ہیں کہ وہ ہندوستان کی تاریخ میں اگر ان مظالم کو دیکھا جائے تو ویسے مظالم کبھی نہیں ہوئے تھے جو اس وقت ہوئے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب شان ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مالٹا میں ہے اور کالے پانی کی سزا ہوئی ہے اور 3 سال 7 مہینے 28 دن مالٹا کے اندر قید و بند ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت شیخ الہند کون ہے؟ حضرت شیخ الہند وہ شخصیت ہے امیر صاحب جن کے شاگرد حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ، جن کے شاگرد حضرت مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، جن کے شاگرد حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، جن کے شاگرد مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، جن کے شاگرد شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ۔ شیخ الہند خود ایک تحریک، ہر شاگرد ایک تحریک۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مالٹا میں ہے، 3 سال 7 مہینے 28 دن رہے۔ رمضان المبارک کا زمانہ آنے لگا تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ بے تحاشا رونے لگے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اور مولانا وحید احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، یہ دونوں حضرات اتنے پریشان تھے کہ حضرت کو کون سی تکلیف ایسی ستا رہی ہے جس کی وجہ سے حضرت رو رہے ہیں۔ پہلے دن ہمت نہیں ہوئی، دوسرے دن ہمت نہیں ہوئی، تیسرے دن ہمت نہیں ہوئی، چوتھے دن حضرت شیخ الاسلام قریب گئے اور جا کر کہا حضرت آپ کو کون سی تکلیف ستا رہی ہے یہ تو بیان کیجئے۔ حضرت نے کہا حسین احمد تم یہ سمجھتے ہو میں اولاد کی محبت سے رو رہا ہوں؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ موت کے ڈر سے رو رہا ہوں؟ کہا نہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ رمضان المبارک آ رہے ہیں، تم بھی حافظ نہیں ہیں، میں بھی حافظ نہیں ہوں، قرآن مجید کا کیسا ہوگا؟ آپ نقش حیات اٹھا کر دیکھ لیجئے، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ روزانہ ایک پارہ یاد کرتے اور حضرت کو شام میں تراویح میں سناتے۔
یہ بھی ایک تاریخ ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ جو مدارس ہیں یہ ایک دین کے قلعے ہیں، اور دین کے ایسے قلعے ہیں سرسالہ جیسے مقام پر۔ دیکھیے اللہ نے حضرت مولانا غلام محمد وستانوی رحمت اللہ علیہ عجیب شخصیت تھی، بہت سی چیزوں میں ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کا سب سے بڑا کارنامہ کیا تھا کہ انہوں نے گاؤں گاؤں مدارس، گاؤں گاؤں مساجد قائم کی۔ اسی لیے ان کو خادم القرآن والمساجد کہا جاتا ہے۔ ایک سرسالہ جیسے چھوٹے سے دیہات میں یہاں پر ایک مدرسے کی بنیاد ڈال دی۔ میرے عزیز دوستو، یہ جو مدارس ہیں، آج آپ نے جن حفاظ اکرام، جن طلبہ سے آپ نے قرآن مجید کے دو طلبہ اس مدرسے سے حافظ قرآن بن رہے ہیں، یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ ایک تاریخی چیز ہے۔ آج میں آپ کو ایک بنیادی بات کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں۔ بنیادی بات کیا ہے؟ آج حالات کروٹ لے رہے ہیں۔ امیر صاحب، حالات نے کروٹ لے لیا ہے۔ باطل طاقتیں پہلے جس انداز میں آتی تھی آج اس انداز میں نہیں آ رہی۔ آپ نے حضرت مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ کے نام سنا ہے؟ کتنے لوگوں نے سنے؟ کتنے لوگوں نے سنے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ بلا کے رحیم، پالن پور کے قریب ایک چھوٹا سا دیہات ہے، گھٹامن اس کا نام ہے، وہاں کے رہنے والے تھے، اور والد کی اتنی غربت تھی کہ والد ٹانگا چلاتے تھے، تو ان کی والدہ نے مولانا عمر صاحب کی خالہ جو ہے وہ بمبئی میں رہتی تھی، تو مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ کو اپنے بہن کے پاس بھیج دیا۔ اب وہ گئے بہن کے پاس، چھوٹی سی عمر ہے، بہن نے یہ سوچا کہ یہ بچے کو اچھے اسکول میں ڈالوں گی، تو کرشنر مشنریز کا جو اسکول ہوتا ہے اس کے اندر حضرت مولانا کا داخلہ ہو گیا، اور داخلہ ہوا تو ایسا ہوا کہ وہ جب امتحان ہوا تو وہ فرسٹ نمبر سے پاس ہو گئے، تو خالہ بہت خوش ہو گئی۔ اب اس خالہ نے خوشی خوشی میں بچے کو لے کر ان کے والدہ کے پاس گھٹامن پہنچی، کہا بہن ایسا ایسا ہے، بچہ ایسا فرسٹ آیا، یوں آیا تیوں آیا، سارے واقعات انہوں نے بتا دیے۔ اب جیسے ہی واقعات بتائے تو اب دیکھو دیندار والدہ کا ذہن کدھر جاتا ہے۔ اب وہ والدہ نے کیا کیا، کہا میرا بچے کا ذہن اگر اتنا تیز ہے تو اب میں اس کو انگریزی اسکول میں نہیں بھیجوں گی، اب میں اس کو عالم بناؤں گا۔ اب بہن یہ سوچ رہی ہے کہ میں نے تو بہت بڑی غلطی کی، میں نے تو بچے کو لانا ہی نہیں چاہیے تھا، میں نے بمبئی میں رکھنا چاہیے تھا۔ اب انہوں نے وہاں سے اسکول چھڑا دیے اور ان کو ادھر ڈال دیا۔ اب وہ جب ادھر نکلے تو ادھر آپ نکلے اور مدرسے میں داخل ہوئے، تو والدہ نے چلتا چلتے یہ کہا، ہاں پھر جب وہ چھٹی میں آتے تو والدہ پوچھتی بیٹا کیا پڑھے، کہتے اماں یہ پڑھا یہ پڑھا یہ پڑھا یہ پڑھا۔ جمعرات کے دن آتا تو اماں پوچھتی کہ بیٹا کیا پڑھے، اماں آج انجمن تھی، تو بولے انجمن کیا ہوتی، بولے ہم تقریریں یاد کرتے، تو ایسا پلو اوڑھ کے ادب سے بیٹھ کے ماں ان کو بولتی بیٹا مجھے بھی تقریر سنا۔
مجھے بھی تقریر سنا. اب یہ تقریر سناتے وہ دعائیں دیتے. دعائیں دیتے دیتے والدہ نے ایک دن کہا کہ عمر ایک دن وہ آئے گا کہ تو لاکھوں کے مجمع میں خطاب کرے گا. کیا کہا؟ تو لاکھوں کے مجمع میں خطاب کرے گا. مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ بچے 7 سال کی عمر میں حفظ کرتے ہیں، اس بندے نے 60 سال کی عمر میں حفظ کیا ہے. میرے عزیز دوستو، یہ حافظ قرآن. اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا محتاج نہیں ہے، یاد رکھنا، محتاج نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کی حفاظت خود کر لے گا. اللہ تو ہم کو استعمال کر رہا ہے. اب آپ حالات کو سمجھیے. مجھے زیادہ لمبی بات نہیں عرض کرنا تھی، میں آپ کو موضوع کی طرف لا رہا ہوں. یہ ایک مدرسہ ہے، دارالعلوم سرسالہ. آج یہاں کے 2 طالب علم نے حفظ قرآن مجید تکمیل کیا. آپ اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے کہ یہاں سے 50 طلبہ نکل رہے. ہمارے علاقے میں 2-3 شخصیت اور 2-3 مدرسے تھے. ایک مدرسہ ادگیر میں تھا تو ایک مدرسہ اورنگ آباد میں تھا، کاشف العلوم. بیچ میں کوئی مدرسہ نہیں تھا. یا تو طلبہ ادگیر جاتے یا طلبہ کاشف العلوم جاتے. اللہ نے اسی زمانے میں حضرت مولانا غلام محمد صاحب برستانوی رحمت اللہ علیہ کو بھیجا. وہ آئے علاقہ خریا. ابھی میں پرسوں کرناٹک، تلنگانہ اور آندھرا کے دورے پر تھا. یعنی جس علاقے میں گئے اس علاقے میں مدرسے کی بنیاد ڈالی. میرے عزیز دوستو، جب وہ اس کی گہرائی کو جب آدمی سوچتا ہے تو آج کے حالات کے لیے ان مدارس اور ان مکاتب کی کتنی ضرورت ہے میں آپ کو بتاؤں. دیکھیے، مسلمانوں میں 4 فتنے اس وقت کام کر رہے ہیں. کتنے فتنے؟ 4. زبان سے بولو، کتنے؟ 4 فتنے اس وقت کام کر رہے ہیں. وہ 4 فتنے ایسے ہیں کہ اگر مدارس نہ ہو تو مسلمان مرتد بن جائے. دعوت اور تبلیغ کا کام نہ ہو، مسلمان مرتد بن جائے. وہ کون سے 4 فتنے؟ شکیلیت، قادیانیت، عیسائیت، ارتداد. آپ کبھی پہلے زمانے میں کبھی یہ نہیں سنتے تھے کہ مسلمانوں کے فلاں محلے سے کوئی بچی غیر مسلم بچے کے ساتھ گئی، سنتے تھے؟ اب جب آپ کے پاس رپورٹ آتی تو آپ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کے ساتھ گئی یا غیر مسلم کے ساتھ گئی؟ یہ سوال کرتے ہیں. آج مہاراشٹر کے ایک ضلع میں 600 700 لڑکیاں مرتد ہو گئی. اسی طریقے سے آپ عمومی مسلمان کو دیکھ لیجئے کہ وہ ہر وہ کام کر رہا ہے جس سے وہ مرتد ہو رہا ہے، لیکن اس کو احساس نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے، ہر برادران وطن کے ہر تہوار میں مسلمان ایسے ناچتا ہے جیسا وہ خود اس کا حصہ ہے. پہلے کبھی ہوا ایسا؟ ہم نے آنکھوں سے کبھی نہیں دیکھے. ابھی میں چندرپور میں تھا پچھلے ہفتے میں. چندرپور ڈسٹرکٹ میں ایک تعلقہ ہے، اس کو جوتی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جوتی. تو اس کو عادل آباد سے وہاں پر آنا پڑتا ہے. عادل آباد سے آتے آتے وہ جوتی لگتا ہے. تو میں وہاں جوتی گیا تو میں یہ سمجھتا تھا کہ جوتی کوئی تاریخی شہر، پورا پتھر کا کھنڈر ہے. لیکن وہاں پر 40 مرزا واڑے بنے ہوئے تھے. کتنے؟ 40 مرزا واڑے. مرزا واڑے کا مطلب کیا؟ کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو آخری نبی مانتے تھے. اب وہ ختم ہوتے 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 2 مرزا واڑے باقی رہے، باقی سب کے سب ختم ہو گئے. اسی طریقے سے ارتداد، جو گھر واپسی کا نعرہ دیا جا رہا ہے، وہ اسی کو بیس بنا کر دیا جا رہا ہے. میرے عزیز دوستو، ایسے حالات میں یہ جو مدارس ہیں
یہ دین کے قلعے ہیں. اور اگر آپ نے ان مدارس کی قدر نہیں کی تو تھوڑا اسپین کی تاریخ کو پڑھ کر دیکھ لیجیے. جو ہمارا نوجوان ہے وہ اپنے علماء کے پاس بیٹھیے, پوچھیے ان کو اسپین کی تاریخ کیا تھی. عشاء کی اذان ہوئی تھی, فجر کی اذان دینے والا کوئی نہیں تھا. یہ تاریخ تھی. اور اس تاریخ کو مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے 1961 میں وہاں سے واپس آ کے بیان کیا تھا کہ ایسے حالات قائم ہونے والے. میرے عزیز دوستو, اسی کی اگر مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے اگر آپ کو کمر بستہ رہنا ہے تو آپ کو 2 کام اس وقت کرنا چاہیے. کرنے کے لیے تیار ہے؟ تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. میں اگر آپ نے 2 کام کر لیے, نمبر 1 گاؤں گاؤں مکاتب. گاؤں گاؤں مکاتب, سوکھی کھائیں گے روکی کھائیں گے, اپنے بچے اور بچی کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں گے, ان کے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کریں گے. ابھی ہماری گورنمنٹ نے ایک سرکولر نکالا ابھی 20 مہینے میں کہ ہر سرکاری اسکول میں وندے ماترم لازمی. اور دوسرا سرکولر نکالا مخلوط تعلیم ہوگی, لڑکا لڑکی کی الگ تعلیم نہیں ہوگی. تو پھر ایمان اور عقیدہ کیسے بچے گا؟ امیر صاحب کیسے بچے گا؟ بچنے کا اگر کوئی راستہ ہے تو وہ واحد راستہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اپنے بچے اور بچی کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے مکاتب کو بھیجیں. یہ بھیجنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ حضرت مولانا غلام محمد وستانوی رحمت اللہ علیہ کی ایک دور اندیشی تھی. وہ کیا تھی؟ وہ دور اندیشی یہ تھی کہ وہ جب کام کسی سے لینا جانتے تھے تو اس کو بیٹا منا بہت محبت سے بات کرتے تھے, اس کو گاڑی میں بٹھا دیتے تھے اور پھر بٹھا کے اس کو لے جائیں گے, اس کو ساری بات کریں گے, ساری چیز کریں گے, گاڑی سے اترنے نہیں دیں گے. ایسا کرتے تھے کہ اور وہ جو کوئی کسی کام کے دھن میں لگتے تھے تو وہ مضبوطی سے اس کو پکڑتے تھے. انہوں نے ہر مدرسے کے ساتھ پرائمری اٹیچ کیا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھو ایک بات سن لو. میں سمجھ رہا تھا حضرت مولانا شاہد صاحب, مولانا تیمور صاحب یہ سب لوگ بولیں گے تو آخر میں اپنا تھوڑی سی بات کر لوں گا. دیکھو ایک بات سن لو, میں اس وقت بنیادی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. جو مخصوص مجمع میں بات کرنے کی تھی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہمارے پاس ایک ایکٹ آیا, اس کو کہتے ہیں رائٹ ٹو ایجوکیشن, لازمی حق تعلیمی بل. کیا کہتے ہیں؟ لازمی حق تعلیمی بل. اس بل میں یہ تھا کہ 6 سال سے 18 سال کا بچہ مدرسہ نہیں جائے گا. کیا تھا؟ 6 سال سے 18 سال کا بچہ مدرسہ نہیں جائے گا. تو اس وقت ایجوکیشن منسٹر تھے کپل سبل, ان سے لڑائی ہوئی اور ایسی لڑائی ہوئی کہ کپل سبل مجبور ہو گئے اور ڈاکٹر منموہن سنگھ نے اس رائٹ ٹو ایجوکیشن بل میں ہماری جو 3 ڈیمانڈ تھے اس کو منظور کیا. وہ کیا کیا؟ مدارس, پاٹھشالا, گروگن اس سے مستثنا رہے گی. اچھا, وہ انہوں نے جی آر نکالا, اس کو پارلیمنٹ لوک سبھا اور راجیہ سبھا سے پاس کیا. پھر اس کے بعد ہم سپریم کورٹ گئے. سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے فیصلہ ہمارے حق میں دیا. پھر ہمارے ناگپور کے ساتھی پھر وہ آگے گئے تو پھر ہم 9 رکنی بینچ کے پاس گئے. 9 رکنی بینچ نے فیصلہ ہمارے حق میں دیا. اب ہم ذرا سکون میں ہو گئے تھے. تو نئی سرکار آ گئی.
نئی سرکار نے کیا کیا؟ ایک بل لایا. اس بل کا نام کیا ہے؟ لازمی حق تعلیمی بل. کیا کیا؟ لازمی حق تعلیمی بل کہ 3 سال سے 18 سال کا بچہ مدرسہ نہیں جائے گا. سمجھ رہے مولانا شاہد صاحب؟ 3 سال سے 18 سال کا بچہ مدرسہ نہیں جائے گا. اب 3 سال سے 18 سال کا بچہ مدرسہ نہیں جائے گا تو اس کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کا ذمہ کیسے ہوگا؟ میرے عزیز دوستو، یہ جو مدارس ہے اور یہ بڑی سازش ہے، بین الاقوامی سازش ہے کہ جو نعرہ دیا جا رہا ہے گھر واپسی کا کہ ایسے شکنجہ کسا جائے کہ مسلمان آٹومیٹک اپنے راستے سے ہٹ جائے. یہ ایک سازش ہے اور اس سازش سے نپٹنے کے لیے اگر کوئی راستہ ہے تو وہ راستہ ہے یہ دینی مدارس کا. اور اسی مدارس کے ذریعے آپ اپنے علاقے میں اپنے بچوں کے دین اور ایمان کی حفاظت کا ذمہ لے سکتے ہیں، حفاظت ہو سکتی ہے. میرے عزیز دوستو، آپ نے حجاج بن یوسف کا نام سنا ہے یا نہیں سنا؟ سنا ہے یا نہیں سنا ہے؟ سنا ہے. حجاج بن یوسف ایسا ظالم بادشاہ تھا کہ اس کی تلوار سے صحابہ اکرام کی گردنیں کٹی ہیں. ایسا ظالم بادشاہ. حجاج بن یوسف کے زمانے میں مدینے میں قتل عام ہوا. ایسا ظالم بادشاہ، اتنا ظلم تھا اس کا. جب مدینے میں قتل عام کر رہا تھا تو حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ مزار اقدس کے قریب چپک کر چھپ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ ظہر کا وقت ہوا، مدینے میں اذان کی آواز نہیں آ رہی، تو انہوں نے دیکھا کہ مزار اقدس سے اذان شروع ہو گئی اور یہ جواب دینے لگے. ایسا ظالم بادشاہ حجاج بن یوسف. حجاج بن یوسف کے پاس یہودی علماء کا ایک ڈیلیگیشن آیا اور انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے اور اس آیت میں 2 نبیوں کا ذکر ہے کہ 2 نبی ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ہم سے کھانا مانگا اور ہم نے ان کو کھانا نہیں دیا. فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا. آپ اتنا کیجئے کہ زیر کے جگہ زبر بڑھا دیجئے. آپ کا کیا بگڑے گا؟ ہمارا بھی کام بن جائے گا. ظالم بادشاہ ہے. دیکھیے اللہ اپنی کتاب کے حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو اللہ کیسے حفاظت کرتا. حجاج بن یوسف نے کہا اچھا یہ جو علماء، یہ یہودی علماء کا وفد آیا ہے، ان کو شاہی مہمان خانے میں بھیجاؤ. اور سب کو شاہی مہمان خانے میں بھیج دیا اور حجاج بن یوسف گھر گیا. گھر سے جا کر نئے کپڑے پہن کر آیا اور ساتھ میں تلوار لگا کر آئی اور کہا کہ حجاج تیرے جیتے جی قرآن میں رد و بدل ہو یہ کیا ممکن ہے؟ سب کی گردنیں اڑا دی. میرے عزیز دوستو، اللہ اپنی کتاب کے حفاظت کے لیے کسی کا محتاج نہیں، اللہ خود حفاظت کرے گا. میرے عزیز دوستو، میں اس رسالے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس کے اطراف کے تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اسی طریقے سے مدرسے کے ناظم صاحب، مدرسے کے اساتذہ، مدرسے کے خادمین، مدرسے سے محبت رکھنے والے تمام لوگوں کو صمیم قلب کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کی کوشش کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے پاس سے 2 حفاظ کرام کو آج 2 بچے حفظ قرآن مجید تکمیل کیے. وہ گویا یہ کلام مجید کی حفاظت کا ذمہ انہوں نے لیا. آپ تمام لوگ اس کار خیر میں، اس ثواب میں برابر کے شریک ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جمعیت علماء کی جانب سے 31 تاریخ کو صبح 9 بجے سے عصر تک امبا جو گئی کون سا فنکشن آ لے اے پی جے ابوالکلام فنکشن ہال میں، وہاں ایک تربیتی پروگرام رکھا ہوا ہے تو آپ کو 8 بجے وہاں پر پہنچنا ہے.
ناشتہ بھی وہاں کرنا ہے، چائے بھی وہیں پینا ہے، اور اس کے بعد وہ پروگرام 9 بجے سے شروع ہوگا اور عصر سے پہلے ختم ہوگا۔ سب لوگ شرکت کریں گے نا انشاءاللہ؟ دعا کریں۔ 31 تاریخ ہفتے کا دن، لوگ بہت ہی کافر ہیں، لوگ بہت ہی بھائی آگے سر آگے آ جاؤ، دعا کر لیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ ربنا إنك رحيم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم۔ لا إله إلا هو العليم الكبير، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا عديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا يا أرحم الراحمين۔ ويا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کلیہ نصیب فرما، اے اللہ جو قرضدار ہیں ان کو قرض سے خلاصہ نصیب فرما، اے اللہ جو بہنیں بغیر شادی کی بیٹھی ہوئی ہیں اللہ ان کے لیے نیک جوڑے نصیب فرما، اے اللہ جو لوگ قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں اللہ ان کے رہائی کے فیصلے فرما، اے اللہ جو لوگ دینی مدارس، دینی خانقاہ، دینی مراکب کی مدد کرتے ہیں اے اللہ تو ان کی غیب سے مدد فرما، اے اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، سچا عشق نصیب فرما، اے اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت نصیب فرما، اے اللہ آپ ستار العیوب ہیں، اے اللہ آپ غفار الذنوب ہیں، اے اللہ آپ ارحم الراحمین ہیں، اے اللہ آپ کن فیکون کے مالک ہیں، اے اللہ آپ کے در کے علاوہ کون سا در ہے، اے اللہ آپ کے در پہ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ اقراری مجرم ہیں، اے اللہ گناہ گار ہیں، اے اللہ صدق دل سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ اس مدرسے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اے اللہ جن طلباء نے حفظ قرآن مجید تکمیل کیا ہے، اے اللہ جن طلباء نے حفظ قرآن مجید تکمیل کیا ہے، اے اللہ آپ کا وعدہ ہے کہ حفظ قرآن کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، ارحم الراحمین آپ کے در پہ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمارے تمام مقاصد کو کامیابی نصیب فرما، اے اللہ سرسالے والے اور ان کے اطراف جتنے مدرسے کے معاونین ہیں جو دور دور سے یہاں آئے ہیں اے اللہ ان کے جائز اور مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔